سے یہ فرمائیے جنگ ختم ہوگی آپ بھی سمجھتے ہیں یا پھر دوبارہ کوئی امکان ہے, خدشہ ہے؟ دیکھیں پہلے تو میں قطر کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. دیکھیں قطر جو ہے اس کی ایکسپرٹیز ڈپلومیسی میں ہے انٹرنیشنل. اگر طالبان کا معاملہ ہو وہاں انہوں نے ہوسٹ کرایا اوور آل ریجن تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. اس نے بڑا پازیٹیو رول ادا کیا اور جو ہے اس چیز کو انہوں نے برداشت بھی کیا اور پھر اس کی جوابی کارروائی بھی نہیں کی اور پھر صلح کے اندر بھی رول ادا کیا. تو یہ ایک بڑا اچھا انہوں نے کردار. دیکھیں جنگ جو ہے ڈپلومیٹک سینٹر بنتا جا رہا ہے. دیکھیں جو نیوکلیئر پروگرام ہے خاص کر کے جو مسلمان ممالک اگر کوئی اس کو پرسو کرنا چاہتا ہے تو میرے خیال سے یہ جو ہے وہ بنیادی سوال ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ اس جنگ کے بعد جو اسرائیل اور ایران کی ہوئی جو ریزالو ہے ایرانیوں کا وہ اور مزید بڑھ جائے گا کہ ہم نے اپنے نیوکلیئر پروگرام کو چھوڑنا نہیں ہے بلکہ اس کو مزید بڑھانا ہے. یہ میری سوچ ہے. اور اگر ایسے ہوا تو پھر آبویسلی جو آپ نے سن لیا ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی سن لیا اور اسرائیل کا تو جو ہے وہ ایجنڈا ہی پچھلے 30 سالوں سے یہ تھا کہ یہ پرسو نہ کریں. تو یہ وہ بنیاد بنے گی کہ آگے معاملات کیسے بڑھتے ہیں. ابھی کے لیے فوری طور کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ٹھہر گئی ہے اور میں مزید کوئی اس کے اندر کوئی چیزیں نہیں دیکھتا. لیکن اسرائیل کو پریڈکٹ کرنا کہ اسرائیل جس طرح اب یہ دنیا دیکھیں اصل میں مسئلہ کیا ہے. آج کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل قوانین ہیں جو یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر ہے جو یہ سارے جو ایک کہہ لیں کہ ایک سگنیٹری ہے سارے اس کی وقت کوئی نہیں رہے گی. وہ تو یہ تو دیکھیں نا عضو معطل کہتے ہیں اس کو. ویسے بالکل روس ہے تو یوکرین پہ چڑھ اڑا. باقی دنیا نے سینکشنز لگائی لیکن ان سینکشنز کی پاسداری کسی نے نہیں کی اور یو این خاموش رہی. اگر آپ دیکھیں جو غزہ کے ساتھ ہوا یو این خاموش. یو این نے باتیں کی تو ان باتوں کا نتیجہ تو کوئی نہیں ہے نا. اگر ہم کنڈیم کری جائیں اور پھر اس پہ دنیا ایکشن نہ لے تو اس کا کیا جو ہے وہ. اور ہر سال پوری دنیا کے ملک فنڈ دیتے ہیں اس سے یو این چلتی ہے. بالکل نتیجہ کوئی نہیں. اور اب دیکھیں انڈیا نے جو حرکت کی ایک بہانہ بنا کے ایک جھوٹ کی بنیاد پہ ہمیں حملہ کیا اور اب پھر یہ جو اسرائیل. تو میں سمجھتا ہوں دنیا کی جو ڈائریکشن ہے وہ کوئی اچھی طرف نہیں جا رہی. تو اس کے اندر کوئی بھی یہ کہیں کوئی بھی جو ریجنل پاور ہے وہ اپنے ریجن کے اندر جو بھی کوئی کمزور جس کو وہ سمجھتا ہے اس کے حق پہ وہ ڈاکہ ڈال سکتا ہے. تو یہ جو ہے وہ دنیا کا جو نیا ایک سسٹم یہ اسٹیبلش میں سمجھتا ہوں ہوتا جا رہا ہے یہ خطرناک ہے. اور اس کے اندر دیکھیں ذمہ داری جو ہے وہ ہر ملک پہ پڑتی ہے کہ اس پہ آواز اٹھائے ڈپلومیسی کرے. اور کوئی تو یعنی کہ نیو نارمل بن رہا ہے نا دنیا کے اندر. یہ بڑا خوفناک ہے. باقی سے یہ فرمائیے گا سر یہ جو نیوکلیئر پروگرام ہے ایران کا وہ چلتا رہے گا یا رک جائے گا؟ کیونکہ اب ظاہر ہے اس کی قیمت بڑی ادا کی ہے ایران نے. اتنی بڑی جنگ مسلط ہوئی اس کے بعد اب اگر وہ اس کو رول بیک کرتا ہے تو اس کے کچھ نتائج ہیں اور اگر رول بیک نہیں کرتا تو پھر اس ٹائپ کی اور جنگ ان کے اوپر مسلط ہو سکتی ہے. میرا اپنا خیال بھی ہے اور یہ کنسنسس بھی اس کو تائید کرتے ہیں. ایرانی عوام اس اٹیک سے پہلے تقریباً 40% اس فیور میں تھے کہ ہم نیوکلیئر بام بنائیں. اب 75% to 80% کہتے ہیں ہمیں بنانا چاہیے. ٹھیک ہے. مجھے لگتا ہے کہ ایرانی گورنمنٹ NPT سے نکلے گی اور اس کے بعد جب NPT سے نکلے گی IAEA کے ساتھ بھی تمام قراردادیں ختم ہوگی اور اس کے بعد یہ نیوکلیئر بام کی طرف جائیں گے. اب پریڈکشن یہی ہے کیونکہ ان کو پتہ چلا کہ ہم پچھلے 30 سال سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نیوکلیئر بام کی طرف نہیں جا رہے ہیں. اسی کو بہانہ بنا کر جب ہمارے اوپر میزائلیں داغی جاتی ہے تو کیوں نہ ہم نہ بنائیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو نیوکلیئر ڈاکٹرین یا ایٹمی حکمت عملی ہے اس میں تبدیلی آئے گی اور یہ تبدیلی شاید 1-2 ہفتے کے اندر قراردادیں اسمبلی میں پیش ہو کے ہمارے سامنے آئے. لیکن پھر تو آپ کو دنیا نہیں میرا نہیں خیال ہے کہ امریکہ سپیئر کرے گا یا پھر اسرائیل سپیئر کرے گا یا یورپ سپیئر کرے گا. GCC سے بھی بڑی مخالفت بے شک ہو سکتی ہے لیکن اب ایران اس مرحلے پہ پہنچ گیا ہے کہ اگر آپ ایٹمک پاور کو یا ایٹمک بم کو بہانہ بنا کے رجیم چینج تک پہنچ چکے ہیں اور تہران کے اندر دارالخلافہ کے اندر ہمارے کمانڈرز کو آپ شہید کر رہے ہیں اور باقی بچتا کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور مسئلہ بھی ہے. اب ایران کی جو ڈیٹرنس پاور ہے وہ صرف میزائل نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ اتنا کامیاب ڈیٹرنس پاور نہیں رہی. اب ان کو ایک اور ڈیٹرنس پاور چاہیے جو شاید صرف اور صرف ایٹمک بم ہو. یہ ایران کی انٹرنل سرکل سے آ رہی ہے کہ ہمیں اس طرف جانا چاہیے.
चीसी साहब, कल हमने ना ईरानियन एम्बेसडर का इंटरव्यू किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चला नहीं। वो इसलिए नहीं चला कि सूरत बदल गई है और वो सूरत से पहले का था। वहाँ मैंने उनसे एक सवाल किया था कि क्या अब जो ईरानियन गवर्नमेंट है वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोल बैक कर देगी, पीछे हट जाएगी? तो उसमें उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि हमने कुर्बानी बहुत दी है। आप देख लें कितना नुकसान हमने बर्दाश्त किया। हमने रकम का नुकसान बर्दाश्त किया, हमने अपने साइंटिस्टों का नुकसान बर्दाश्त किया, हमने अपनी आर्म फोर्सेज का नुकसान बर्दाश्त किया, और इसके साथ साथ पूरी कौम के साथ क्या हुआ। तो अब तो हम इसको गिव अप नहीं करेंगे। तो अब अगर ईरान गिव अप नहीं करता तो उसका एक नतीजा है। क्या ईरान को वो नतीजे भुगतने पड़ेंगे या फिर उसे भूल जाना चाहिए इसको? जैसे मैंने अर्ज किया कि हर मुल्क की शायद उतनी ब्लेसिंग नहीं होती जितनी पाकिस्तान की थी। पाकिस्तान के खिलाफ भी उस वक्त ज़माने में B-52 थे, उतना खासा इस्तेमाल हो सकते थे। ये हर एक का एनवायरनमेंट होता है। वी वर ब्लेस्ड इस तरह के, सोवियत यूनियन आ गया अफगानिस्तान में। मैं इसलिए हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आपको बता रहा हूँ कि ये रिजॉल्व हमेशा दुनिया में रहा है कि पावर नहीं बनती। दिन आ गया, हमारी जरूरत पड़ गई अमेरिका को, तो हमारा एक बात उस वक्त भी मैं फाइटर पायलट काफी कंसिस्टेंट ड्यूटी दी हुई है एयर डिफेंस की और अलर्टनेस की, पेट्रोलिंग की इसी एरिया में जहां में जाती थी। इसराइल से हमला हो सकता है या इंडिया की तरफ से, तो जिसका ये आपकी आवाज ब्रेक हो रही है खालिद चीसी साहब। आप थोड़ी सी, मेरा ख्याल है थोड़ी साइड चेंज करें, क्योंकि आवाज़ आपकी ब्रेक हो रही है। मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगा। बाकी साहब, ये फरमाइए कि 400 किलो जो यूरेनियम है उसका बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया कि वो किधर गया? तो वो तो शायद किसी को भी पता ना हो, लेकिन उसमें दो अजम्पशंस आ रही है। एक तो ये कि फोर्दो जैसे और भी साइट्स हैं ईरान के पास 100 मीटर डीप, शायद किसी डिफरेंट जगह पे इन्होंने मुंतकिल की हो। एक और भी खबर ये कि ये ईरान से बाहर है, नहीं रशिया चला गया। ये दो अजम्पशंस है, लेकिन इसकी कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं बता सकता अभी। लेकिन रशिया क्यों रखेगा यूरेनियम ईरान के अपने पास? देखिए, आज सेनेटर, मैंने वो एक इंटरव्यू देख रहा था आज, बल्कि मैं उनका नाम भी नोट किया था मैंने, अमेरिकन जी। तो इनकी जो इंटरव्यू है उसमें बड़ी जबरदस्त, सेनेटर क्रिस मर्फी, इन्होंने CNN को इंटरव्यू देते हुए कहा कि ट्रम्प ने तो ईरान की कलीदी जौहरी तनसीब फोर्दो को तबाह न कर सका और न ही ईरान के अफसुदा यूरेनियम को ख़त्म किया, बल्कि इसने सफारती मुआहदे को सबूताज किया और तेहरान को मॉस्को के करीब किया, जिसके नतीजे में खित्ते में अमरीकी फौजों की सलामती को शदीद खतरे में डाल दिया। देखिए, रशिया इस टाइम पे ये एक बहुत अच्छा गेम है रशिया के लिए कि आप अगर ईरान की सपोर्ट करता है तो ये 40,000 जो अमेरिकन फौजी हैं, इनके एयर बेसिस हैं, ये अब ईरान के साथ मिलकर उनके ऊपर भी अटैक कर सकता है। तो मुझे लगता है कि अब इस टाइम पे अगर रशिया के पास है तो ये रशिया की एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी होगी। इसलिए आप मेरेडोव साहब की वो ट्वीट भी देख लें कि बहुत सारे ऐसे मुल्क भी है जो ईरान को जौहरी हथियार देने को भी तैयार है। देखें, ये चीज़ें क्लियर करती है कि अब ये जंग जो है और अमेरिका के साथ जो ईरान का स्टैंड था वो रशिया को सूट करता है। ठीक है। अच्छा, वैसे ये फरमाइएगा राणा साहब कि एक अजम्पशन है, ये भी अजम्पशन है, और ये क्योंकि डिस्कस बहुत हो रहा है पूरी दुनिया में, तो हम भी आपसे सवाल कर लेते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि 400 किलो जो यूरेनियम है वो रशिया चला गया और वो 60 ग्रेड की है, 60% है, और उसको 100% करके रशिया वापस कर देता चाइना को, उसको मालूम चाहता हूँ ईरान को, तो फिर क्या होगा? देखिए, ये तो फिर न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के अंदर आ जाएगा और ये भी एक मुतनाज़ा जो है वो बात बन जाएगी। लेकिन देखिए, मैं यहाँ ये ज़रूर कहूँगा कि ईरान के पास दुनिया ने कोई रास्ता भी नहीं छोड़ा। जो ईरान अगर ये न्यूक्लियर को परसू करता है तो उसका राइट है और दुनिया का राइट है जी। अगर ये बिल्कुल, अगर देखें दुनिया के अंदर, अगर आपने इंटरनेशनल कवानीन को रद्दी बना देना है और आपने जो है खुद बनाए हुए अपने कानून जिनके ऊपर आप खुद सिग्नेटरी हैं, आपने उनकी पासदारी नहीं करनी और फिर आप बेबुनियाद अपने लोकल आप उसको बयानिया कह दें या इंटरनेशनल बयानिया या प्रोपेगेंडा के ऊपर आपने जो है वो लोगों के न्यूक्लियर पीसफुल न्यूक्लियर फैसिलिटीज को भी हमला करना है, तो आप खुद धक्का दे रहे हैं। आप खुद उनको कह रहे हैं कि जाके न्यूक्लियर परसू करो वरना तुम्हारी
ہماری جو ہے وہ سلامتی. یہ سوال تو امریکہ کے اندر بھی کیا جا رہا ہے کہ آپ نے ایک دوسرے ملک کے اوپر حملہ کر دیا اور آپ نے اتنا لیتھل ویپن استعمال کیا جو اس سے پہلے کبھی استعمال ہی نہیں ہوا اور آپ نے کانگریس سے پوچھا ہی نہیں. تو میرے خیال سے صورتحال بڑی مختلف ہے. جو بات کر رہے تھے کہ انٹرنیشنل جو ماحول بن رہا ہے وہ بہت عجیب بن رہا ہے, تو اس کے اوپر اگر تو یہ تو پھر بہت سارے ملک جو ہیں وہ اپنی نیوکلیئر اس ڈرامے کو دیکھ کے نیوکلیئر پرسوٹ کی طرف نکل سکتے ہیں, نیوکلیئر بام کی پرسوٹ کی طرف. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو دنیا کی طاقتیں ہیں ان کو بیٹھنا ہوگا اور ان کو ان چیز کو, اگر کوئی انٹرنیشنل لا ہے تو اس کے اوپر لوگوں کو کھڑا کرنا پڑے گا, ورنہ بالکل یہ رائٹ ہے کہ آپ اپنی جو ہے وہ اپنی سیفٹی, اپنی سوورینٹی کی سلامتی کو آپ کیسے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کو پھر کرنا پڑے گا, ہر ایک کو کرنا پڑے گا. اگر آپ کسی کا پانی چھین لیں گے اور کہیں گے یہ ہمارا حق ہے جبکہ انٹرنیشنل لا اس کی اجازت نہیں دیتا, تو ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں, ہمارا بھی یہ موقف ہے کہ اگر آپ دریا کی دوسری سائڈ پہ ہیں لہذا آپ روک سکتے ہیں, آپ نے روک دیا. تو یہ بدماشی اور یہ غنڈہ گردی اگر دنیا نے اس طرح چلنا ہے تو پھر تو یہ خطرناک ماحول کی بلی ہے نا, یہ کوئی ہر جگہ پہ کی جا رہی ہے, تو پھر دنیا تو ختم ہو جائے گی. پھر آپ نے گفتگو سنی, فیصلہ آپ نے خود کرنا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ اینڈ پاکستان زندہ باد.